رجب بھٹ کی ناول انیلا کی خلاصہ یا اس کی تخلیص کو لوگوں نے بہت سراہا، پسند کیا، ہم ممنون ہیں۔ انڈیا سے اکرم خان صاحب نے یہ کہہ کر بہت کہہ لیں کہ توجہ اپنی طرف ہماری مبذول کی کہ اب جی چاہتا ہے کہ میں رضیہ بھٹ صاحبہ کو پڑھوں۔ ایسا بھی لکھا جاتا ہے، یہ معلوم نہ تھا۔ خیر، تو آج ہم نے پہلے اس کا خلاصہ پیش کیا ناول کا۔ آج ہم اس کا باب اول جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ صبح کی دھوپ آہستہ آہستہ کمرے میں یوں داخل ہو رہی تھی جیسے کوئی شخص کسی سے چھپ کر دبے پاؤں داخل ہو رہا ہو۔ انیلا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کے منظر کو اجنبی طریقے سے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کے لیے ماحول غیر مانوس ہو۔ ہوا کے ہلکے جھونکے کے ساتھ وہ سرگوشی کرنے لگی۔ آج سب کچھ کیسا نیا سا لگ رہا ہے، شاید سب کچھ آج بدل جائے۔ اس کے محسوسات میں عجیب سی تبدیلی اس کو محسوس ہو رہی تھی۔ خیر، دھیرے قدموں کی آواز سنتے ہی وہ پیچھے مڑتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ماں نے چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ ماں نے انیلا سے کہا، بیٹے ناشتہ تیار ہے۔ انیلا نے مسکراتے ہوئے کہا، جی ماں، میں بس آ رہی ہوں۔ چائے کی خوشبو اور ماں کی نرم آواز نے انیلا کے دل کو چھو سا لیا۔ کچن کی میز پر بہن پہلے ہی موجود تھی، کھلونے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ بہن نے انیلا سے کہا، آؤ یہ دیکھو نیا کھیل۔ انیلا نے سوچا کتنی چھوٹی سی بات ہے لیکن دل کو خوش کر دیتی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر بہن کے پاس بیٹھ گئی اور دونوں آپس میں خوش گپیاں کرنے لگیں۔ ایک لمحے کے لیے انیلا خاموش ہو گئی، پھر سے اپنی سوچ میں ڈوبی ہوئی، ایسے جیسے کوئی کلزم کی گہرائی میں اتر گیا ہو۔ انیلا، یہ سب خوشیاں، مگر دل یہ کیوں اداس سا لگتا ہے؟ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کر رہی تھی۔ کمرے میں چھن چھن کر آنے والی روشنی، ہوا کا جھونکا، بہن کی ہنسی اور ماں کی نرم آواز، ہر چیز میں زندگی کا رنگ تھا۔ مگر دل کے اندر چھپی ایک خاموشی، ایک اداسی اسے اب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک بھائی نے کھیلتے ہوئے انیلا کا کھلونا اس سے چھین لیا۔ انیلا اس کے پیچھے بھاگی، بھائی میرا کھلونا مجھے واپس کرو نا۔ بھائی ہنس کے بھاگ گیا۔ انیلا اپنے آپ سے دل میں سوچتی ہوئی، یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے، یہ چھوٹی چھوٹی جھگڑیاں بھی ماحول میں عجیب رنگ بھر دیتی ہیں۔ دراصل موسم اندر ہوتا ہے نا، خواہ وہ بچہ ہو، خواہ وہ جوان ہو، خواہ وہ بوڑھا ہو، اس کے اندر جو چیزیں برپا ہوتی ہیں وہ باہر کا ماحول پیدا کرتی ہیں۔ تو سب چیزیں، وہ کہتے ہیں نا کہ تھنگز لائی ان سائڈ، یہ سب احساسات میرے دل کو کیسے گھیر رہے ہیں، وہ سوچ رہی تھی۔ پھر وہ پرانی کتاب کے پاس گئی جس کے صفحات مدھم روشنی میں ہلکے پیلے لگ رہے تھے۔ کتابیں جب پرانی ہو جاتی ہیں تو ان کے اوراق بھی رنگ بدل لیتے ہیں۔ انیلا خاموشی سے اپنے آپ سے بات کر رہی تھی، کتنی عجیب خوشبو ہے، جیسے کوئی کہانی مجھ سے بات کر رہی ہو، سرگوشی کر رہی ہو، کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ وہ ہر صفحے کو چھوتی، الفاظ کی آواز کو دل میں محسوس کرتی ہوئی ہر صفحے سے گزرتی ہوئی دوسرے صفحے کی طرف بڑھتی رہی۔ حیرت کا یہ ملا جلا احساس اسے زندگی لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ جا کر درختوں کے نیچے بیٹھی۔ انیلا، یہ دنیا اتنی بڑی اور میں اتنی چھوٹی، پھر بھی ہر لمحہ مجھے خاص لگ رہا ہے۔
ہوا کے جھونکے نے اس کے بالوں کو چھوا اور وہ ہنسی، ہلکی سی نرم سی، جس میں اندر کا سکون چھپا ہوا تھا۔ دوست کی آواز اسے دور سے سنائی دی، دوست آج کھیلنے آ رہی ہو نا؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں آتی ہوں، میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ اس لمحے اس سے احساس ہوا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، ہنسنا، کھیلنا، یہ سارے زندگی کے رنگ ہیں۔ بعد میں آج ہم بڑے ہوئے ہیں تو پتہ چلا جی کہ روشنی کے 16 ملین کلرز یا اس سے بھی زیادہ ہیں، اور پھر رنگوں سے رنگ جب ملتے ہیں تو نئے رنگ بناتے ہیں، اور یہ رنگ دل میں یادگار لمحات چھوڑ کے یوں چلے جاتے ہیں جیسے کبھی جانتے ہی نہ تھے۔ انیلا پھر خاموش ہو گئی اور اپنی سوچوں میں ڈوب گئی۔ انیلا، ہر خوشی، ہر غم، ہر لمحہ یہ تیری کہانی کا حصہ ہے انیلا، اور یہ تو بس آغاز ہے۔ رات کے پہلو میں کھڑکی سے ہلکی ہوا آ رہی تھی اور انیلا نے خود سے کہا، کل کا دن، نیا دن، نئی کہانی، نئی بات، اور میں اس کے لیے ہر طرح تیار ہوں۔ وہ ہر لمحے سے بات کر رہی تھی کہ آ جاؤ، میں تجھے محسوس کر رہی ہوں، آ جاؤ۔ یہ پہلا باب انیلا کی دنیا میں اسے لے جاتا ہے، بچپن کی معصومیت، جذبات کی باریکی اور ہر لمحے کی خوبصورتی۔ ہر منظر، ہر بات، ہر احساس ایک چھوٹی مگر اہم زندگی کی جھلک۔ قاری کو بھی شاید محسوس ہوتا ہو، لیکن میں نے اسے محسوس کیا ہے۔ آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں زندگی گفتگو کرتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ہر چیز مکالمہ کرنا چاہتی ہے، ہر اندرونی سوچ زندہ لگ رہی ہے۔ انیلا کی خود کلامی اور دوسرے کرداروں سے گفتگو اسے نہ صرف حقیقت کے قریب لے جاتی ہے، بلکہ سننے والے کو بھی اس کی دنیا میں لے جاتی ہے۔ میں کبھی سوچا کرتا تھا کہ جب کوئی بچہ جنم لیتا ہے، عام آدمی کوئی کسی سے یا کہ کوئی نہ ہو اور وہ گفتگو کرے تو اس کو لوگ پاگل کہیں گے، لیکن بچہ ابھی چند لمحے کا بھی ہو تو لوگ اس سے بات کرتے ہیں، کوئی انہیں پاگل نہیں کہتا۔ چیزیں، احساس جو ہے وہ اسے مجسم کر دیتا ہے، احساس چیزوں کو مجسم کر دیتا ہے، اور یہ بچوں کی جو معصومیت ہے، یہ ہر سکوت کو تحرک میں اور ہر تحرک کو سکوت میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو آج ہم نے انیلا کی زندگی کے اس کے ابتدائی ایام کو چھونے کی کوشش کی، تو یہ کوشش ہماری کس قدر کامیاب ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے۔ بالخصوص میں ان ساتھیوں سے مخاطب ہوں جو محسوسات کا ذوق رکھتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر، سلامت رہیں، خوش رہیں، راضی رہیں۔